بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بھی آپ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو وہ تحفہ آپ واپس نہیں لیتے، ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کسی کو تحفہ دے دیا تو اب آپ اس کو واپس نہیں لیں گے، لیکن یہاں پہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ رشیا نے سیریا کو جو S-300 میزائل سسٹم تحفہ تن دیا تھا وہ اب رشیا نے سیریا سے یعنی کہ شام سے واپس حاصل کر لیا۔ اسرائیل میں ایک کمپنی ہے جو کہ یہ سیٹلائٹ امیجری کا کام وغیرہ کرتی ہے۔ گوگل بھی دیکھا جائے تو ایک پرائیویٹ ہی کمپنی ہے جو کہ آپ کو سیٹلائٹ امیجری پرووائڈ کرتی ہے۔ تو اسرائیل کی اس کمپنی نے کچھ تصاویر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر پھینکی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے رشیا نے جو S-300 میزائل سسٹم شام کو دیا تھا اور شام نے اس S-300 میزائل سسٹم کو جس گیریزن یا جس کنٹونمنٹ کے اندر پلیس کیا ہوا تھا یا جس جگہ پہ انہوں نے اس کو رکھا ہوا تھا وہاں سے اس S-300 سسٹم کو آپ پیک اپ کر لیا گیا ہے اور اس کو ٹرکس کے اوپر رکھ کے نزدیک ایک پورٹ کے اوپر لے جایا گیا۔ اس پورٹ کے اوپر رشیا کا ایک بحری جہاز کھڑا تھا۔ ان ٹرکس کو جن کے اوپر S-300 سسٹم تھا ان ٹرکس کو اس رشیا کے بحری جہاز کے اوپر رکھا گیا اور وہ بحری جہاز ترکی کے باسفورس کی اسٹریٹ سے گزرتا ہوا بلیک سی کے اندر داخل ہو گیا اور یہ رات کے وقت جو ہے اس نے باسفورس جو ہے اس کو کراس کیا اور اب وہ بلیک سی کے اندر داخل ہو چکا ہوا ہے۔ بلیک سی کے اندر سے رشیا اس S-300 سسٹم کو کرائمیا کے اندر ان لوڈ کر سکتا ہے اور اس S-300 سسٹم کو کرائمیا میں جو ہے وہ انسٹال کر سکتا ہے یا رشیا کے اندر لے جا کے کسی بھی ایریا کے اندر انسٹال کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ بیسیکلی یہ جو سسٹم تھا یہ رشیا نے 2018 کے اندر سیریا کو گفٹ کیا تھا۔ اس وقت سیریا کا جو اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا یا جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے وہ بھی رشین ہی تھے، S-200 سسٹم تھے اس وقت سیریا کے پاس، لیکن وہ اتنے زیادہ پرانے ہو چکے ہوئے تھے اور اتنے زیادہ خطرناک ہو چکے ہوئے تھے کہ انہوں نے رشیا کا ہی ایک جہاز جو ہے اس کو مار گرایا تھا۔ اب یہ جو S-300 سسٹم رشیا نے واپس لیا ہے یہ انہوں نے ان جگہوں سے واپس نہیں لیا جہاں پہ اس وقت رشیا کا قبضہ ہے۔ سیریا کے اوپر اس وقت دو ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا کا قبضہ ہے۔ کہ جب بھی کوئی فورن کنٹری آپ کے ملک کے اندر اپنی ملٹری اتارتی ہے اور آپ کے ملک کے اوپر اس ملک کا قبضہ ہے، بھلے وہ دوست کہہ کے آپ کو وہاں پہ اپنی ملٹری اتارے، بھلے وہ اپنے آپ کو دشمن بتا کے اپنی ملٹری آپ کے ملک کے اندر اتارے، دوست ہو یا دشمن، اگر کسی بھی ملک کی فوجیں جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر ہیں تو وہ ملک جو ہے اس نے آپ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ سیریا کے اندر ایک جگہ ہے جس کو لتاکیہ بولتے ہیں، وہاں پہ رشیا نے اپنی ایک ایئر بیس بنائی ہوئی ہے۔ وہاں پہ رشین جہاز آتے ہیں، Su-57 آتے ہیں، Su-35 وہاں سے اڑتے ہیں اور وہ بیسیکلی رشیا نے اپنی ایک ایئر بیس بنائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سیریا کے اندر ایک پورٹ ہے جس کو تارتس کی پورٹ کہا جاتا ہے، اس کو رشیا نے اپنی ایک نیول پورٹ بنایا ہوا ہے۔ وہاں پہ رشیا کے بحری جہاز آتے ہیں، وہاں پہ رشیا کی سب میرینز آتی ہیں۔ تو یہ دو ایسی جگہ ہیں جہاں پہ رشیا نے اپنی ملٹری جو ہے وہ سیریا کے اندر پلیس کی ہوئی ہے اور ان علاقے کی ذمہ داری بھی رشیا کے حصے میں ہے۔ وہاں پہ رشیا نے اپنے S-400 سسٹمز لگائے ہوئے ہیں، تارتس کے قریب بھی اور لتاکیہ کے نزدیک بھی۔ وہاں سے اس نے جو S-400 سسٹم تھے ان کو موو نہیں کیا، بلکہ اس نے جو S-300 سسٹم سیریا کو دیا تھا اور وہ سیرین اتھارٹی کے انڈر آ رہا تھا اس کو رشیا نے واپس لے لیا۔ وہ انہوں نے ایز اے گفٹ دیا تھا، وہ انہوں نے اپنا گفٹ اب واپس لے لیا اور اس کو انہوں نے اب رشیا کے اندر واپس پہنچا دیا۔ کو شاید یاد ہو میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی کہ اسرائیل کے کچھ جہاز جو تھے انہوں نے سیریا کے اندر ایک پورٹ کے اوپر حملہ کیا۔ اس پورٹ پہ حملہ کرنے کے بعد سیریا نے اپنے S-300 میزائل سسٹم سے اسرائیلی F-16 کے اوپر یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل فائر کیے تھے۔ اسرائیل کے F-16 کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن ایٹ لیسٹ سیریا نے یہ S-300 میزائل سسٹمز ان کے اوپر فائر ضرور کیے تھے اور اس وقت یہ بڑی بات جو تھی وہ اوپر آئی تھی کہ سیریا نے کم سے کم جو ہے وہ کوئی جرت تو دکھائی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اور اس سے سبق بھی حاصل کریں کہ اب وہ میدان جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بھی کھلا چھوڑ دیا انہوں نے اور اسرائیل کی ایک پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو S-300 میزائل سسٹم روس نے دیا تھا شام کو وہ اس نے واپس لے لیا اور اب اسرائیل کے جہاز جو ہیں وہ سیریا کے اندر کھلے عام پھر سکتے ہیں۔ جس بحری جہاز کے اوپر S-300 میزائل سسٹم کو رکھ کے واپس رشیا لے جایا گیا ہے اس کا نام بھی بتا دیا گیا ہے اور اس بحری جہاز کا نام ہے Sparta-2۔ Sparta-2 کے اوپر انہوں نے S-300 میزائل سسٹم رکھ کے تو اپنے رشیا واپس لے گئے ہیں۔ دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے نا تو اس وقت آپ کا اسلحہ پانی کی طرح بہتا ہے۔ یوکرین کو اسلحہ جو ہے وہ یورپین کنٹریز دے رہی ہیں، امریکہ دے رہا ہے اور بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ جو ہے وہ اس وقت یوکرین کو دیا جا رہا ہے۔ زبردست سے زبردست اسلحہ جو ہے وہ اس وقت یوکرین کے اندر پہنچایا جا رہا ہے۔ رشیا اس وقت بیسیکلی یوکرین سے جنگ نہیں لڑ رہا، رشیا اس وقت نیٹو سے جنگ لڑ رہا ہے، رشیا اس وقت امریکہ کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے اور اس کے ریسورسز جو ہیں وہ وہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ مارا کون جا رہا ہے؟ مارا بیچارہ جو ہے وہ ایک یوکرینی جا رہا ہے اور رشیا کا اسلحہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو S-300 سسٹم رشیا لے جایا گیا اس کے اندر بھی کئی زیادہ باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ترکی نے جب یہ یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تھی تو اس نے یہ باسفورس کا جو راستہ تھا اس کو رشین ملٹری جہازوں کے لیے جو ہے نا وہ بند کر دیا تھا۔ ترکی نے کہا تھا کہ رشیا کا کوئی بھی ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے نا وہ اس راستے سے، اس ٹرکش اسٹریٹ سے جو ہے نا وہ نہیں گزر سکتا۔
کہ ترکی جو ہے وہ اس وقت نیٹو کا حصہ ہے، لیکن ترکی نے کہا تھا کہ اگر کوئی ویسے رشیا کا ٹریڈ جہاز گزرنا چاہے تو اس کو ہم نہیں روکیں گے، لیکن اگر کوئی رشین وارشپ یہاں سے گزرنا چاہے گا تو اس کو ہم جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب یہ S-300 سسٹم کس طرح سے ادھر سے گزر کے جو ہے وہ رشیا پہنچ گیا۔ تو یہ جو جتنی بھی کنٹریز ہوتی ہے نا، یہ اپنے مفاد کے لیے سارا کچھ کرتی ہیں۔ جہاں پہ ترکی کو لگتا ہے کہ رشیا کو انہوں نے روکنا ہے، وہ وہاں پہ رشیا کو روک لیتے ہیں۔ انہوں نے رشیا کو اجازت دینی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ رشیا کو اجازت دے دیتے ہیں۔ تو ہر ملک جو ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے۔ ترکی بھی اپنے مفاد کے لیے رشین جہازوں کو روک دے گا، کبھی اجازت دے دے گا، جو ترکی کے حق میں ہوگا اس کی گورنمنٹ اس طرح کا فیصلہ کرے گی۔ اب یہ جو S-300 میزائل سسٹم سیریا کو دیے گئے تھے، یہ S-300 کی ایک ایڈوانس فارم تھی، اس کو S-300 PMU-2 بولا جاتا تھا، اور ان سسٹم نے 2018 کے اندر سیریا کے S-200 میزائل سسٹم کو جو ہے وہ ریپلیس کیا تھا، جن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان S-200 میزائل سسٹم نے رشیا کا ہی ایک IL-20 جہاز جو ہے اس کو مار گرایا تھا۔ تو پھر رشیا نے یہ دیکھا کہ سیریا کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ تو بالکل نہیں اچھا، اور پھر رشیا نے یہ S-300 میزائل سسٹم سیریا کو گفٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے یہ S-200 میزائل سسٹم نہ استعمال کریں، اس سے آپ ہمارے جہاز گرا دیا کریں گے۔ آپ یہ S-300 میزائل سسٹم لیں، اس کے اندر فرینڈ اینڈ فو سسٹم جو ہے وہ بہتر ہم نے لگایا ہوا ہے، جو بھی اس کے اندر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تھیں وہ لگی ہوئی تھیں، اور سیریا نے پھر یہ S-200 میزائل سسٹم جو ہے اس کو چلانا بند کر دیا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ مدد کر رہا ہے یوکرین کی۔ یوکرین نے رشیا کے کئی S-300 میزائل سسٹم جو ہیں ان کو تباہ کیا۔ پچھلے دنوں یہ بھی خبر آئی کہ یوکرین کے پاس AGM-88 ہارم اینٹی ریڈیشن میزائل سسٹمز بھی ہیں۔ تو اس وقت رشیا کو کیا ضرورت پڑ گئی S-300 میزائل سسٹم کو یوکرین کی جنگ کے اندر لے کے جانے کی؟ یہاں پہ کچھ اور باتیں جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کے پاس کیلیبر کروز میزائل کی جو تعداد ہے وہ کم ہو گئی ہے، رشیا کے پاس اسکندر بلسٹک میزائل کی جو تعداد ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی کہ رشیا S-300 میزائل سسٹم کو ایز اے گراؤنڈ اٹیک کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جب یہ S-300 میزائل سسٹم بنایا گیا تھا تو اس کے اندر ایک پروویژن رکھی گئی تھی کہ اس کو آپ ایز اے سرفیس ٹو سرفیس میزائل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے رشیا اس S-300 میزائل سسٹم کو سرفیس ٹو سرفیس میزائل سسٹم کے طور پہ استعمال کرے، ہو سکتا ہے رشیا اس کو جو ہے وہ سرفیس ٹو ایئر میزائل کے طور پہ استعمال کرے۔ وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں اس جنگ کے اندر کہ ترکی کے TB2 ڈرونز نے رشین نیوی کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے لیے سرفیس ٹو ایئر میزائل کی کوئی بیٹری جو ہے اس کو رشیا نے کسی جگہ پہ پلیس کرنا ہو، تو رشیا نے اب یہ اپنا سسٹم جو ہے وہ واپس لے لیا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنے دفاع کے لیے آپ کو کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ تو ممالک ایسے ہیں کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو دیا ہوا تحفہ بھی وہ واپس لے لیتے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی، چھوٹی سی ویڈیو تھی جو کہ میری نظروں کے سامنے سے گزری، سوچا آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔